बरसरे राह इसी तरह इसे गोलियां दाग दी गईं। और मुल्जिमान मौके वारदात से फरार होने लगे। भाई आप ऐसे करें, आपको नंबर सेंड कर रहे हैं, तो आप फौरी तौर पर सब काम छोड़कर ये जो नंबर है ना, इनकी CDR निकलवाएं और कम अज़ कम पिछले 1 माह की, और उसके बाद CDR जब और लोकेशन भी बताएं, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन में ये जो नंबर है ना, ये कराची में रह रहे थे, लेकिन आज पता चला है कि ये तो इधर फिर रहे थे। अगर ये बात दुरुस्त है तो हमें कन्फर्मेशन हो जाएगी और इंशाल्लाह हम जल्दी मुलज़िमा तक पहुँच जाएंगे। यानी पता ये चला कि इस पूरे वक़ूए को जफर के 2 सालों ने पाए तकमील तक पहुंचाया। यहां पुलिस स्टेशन में उन सालों की तहकीक जारी थी कि वो कहां किस मकाम पर मैसर होंगे और उनके टेलीफोन नंबर्स क्या चल रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जाना चाहते हैं, और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। इस लम्हे हम आपको उसी मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां हमने इस एपिसोड को ब्रेक पर जाने से पहले रोका था। लियाकतपुर में मौजूद अलीगढ़ स्कूल के ऐन सामने एक शख्स गोलियों का निशाना बन गया और अपनी जिंदगी गंवा बैठा। कानून के एहलकार मुस्तकिल इस जस्तजू में थे कि आखिर वो कौन से हालात व वाक़यात हैं कि जिसकी बुनियाद पर एक अखबार फरोश को गोलियों से दाग दिया गया। फिर एक दिन कानून के नेटवर्क के एक कारिंदे ने SHO त्रिंडा मोहम्मद को इत्तला दी। किस जगह भाई? इसने टेलीफोन पर बताया कि आपके मतरूबा मुल्ज़िमान यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड इस लम्हे कहां मौजूद हैं। और इस इत्तला के फौरन बाद कानून के एहलकार उसी जानिब रवाना होने लगे। टीम रेडी करो। यस सर। टीम रेडी करो, चलो। यूं ही इसी तरह इस घर को चारों जानिब से घेरा जाने लगा। और इशारा मिलते ही एक शख्स अंदर की जानिब पहुंचने की जस्तजू करने लगा।
پسٹل پسٹل ابرار سردار ابرار سردار تیرا نام سردار پسٹل ہے یہ. اور ناظرین جب انہیں گرفتار کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مقتول ظفر کے سالے ہیں. ان سے جب معلومات لی جانے لگیں تو انہوں نے بتایا کہ ایک کا نام ابرار احمد اور دوسرے کا سردار احمد ہے. او بے شرمو، حیا نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بوڑھی عورت کا جو سہارا تھا اس کو چھین لیا آپ لوگوں نے غیرت کے نام پر. اب تمہاری جو بہن ہے اس کا بھی گھر برباد کر دیا اپنی بہن کا. کتنے گندے لوگ ہو ظالمو تم. گرفتاری کے فوراً بعد جب ان سے معلومات حاصل کی جانے لگیں کہ انہوں نے ظلم کی یہ انتہا آخر کیوں کر دی، اس شخص سے کیا دشمنی تھی تمہاری، وہ تو تمہارا بہنوئی تھا. انہوں نے بتایا کہ جب 2 سال پیشتر ہماری بہن نے ظفر کی خاطر گھر چھوڑا، اس دن سے لے کر آج تک ہم انگاروں پر لوٹ رہے ہیں. پورا علاقہ ہمیں رسوائیوں کے طوق پہنا رہا ہے کہ تمہاری بہن کسی شخص کے ساتھ تم کو چھوڑ گئی اور تم نے اب تک کوئی بدلہ نہیں لیا تو ہم کیا کرتے. رسوائیاں ہمارے گلے میں طوق کی مانند پڑتی جا رہی تھیں. آخرکار اہل خانہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جس شخص کی وجہ سے یہ رسوائیاں دامنگیر ہو رہی ہیں اس شخص کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا جائے. اور ہم نے ایسا ہی کیا. ہمیں کوئی ندامت، کوئی شرمندگی نہیں ہے اس پورے کیس پر. ہم نے آخرکار اپنا بدلہ لے لیا. ناظرین، کیسا یہ وقوع ہے، کیسا یہ وقت ہے، کیسے لوگ ہیں، کیسا معاشرہ ہے کہ جہاں جس کے دل میں جو آئے وہ کر گزرتا ہے، یہ سوچے سمجھے بنا کہ اس کا انجام کیا. اب اس کا انجام قانون کا شکنجہ اور جیل کی آہنی سلاخیں ہیں. یہاں ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کی چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں انسان کو 8 آنسو رلاتی ہے. ہمیں سوچ کر اس زندگی میں ہر ایک قدم اٹھانا چاہیے کہ کہیں یہ قدم ہمارے اور ہمارے خاندان کے لیے رسوائیوں کا باعث نہ بن جائے. اور مرخہ 12/12/2024 کو ہمیں 15 پہ ایک کال موصول ہوتی ہے کہ علی گڑھ سکول کے سامنے ایک بندے پر فائرنگ کی گئی ہے اور وہ زخمی حالت میں ادھر موجود ہے. تو میں اور رانا محمد اسماعیل سب انسپیکٹر میں اپنی ٹیم کے فوری طور پر ادھر موقع پر پہنچے. تو ادھر جو ایک ڈیڈ باڈی موجود تھی، ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی اور کچھ اخبارات بھی پڑے ہوئے تھے. تو ادھر وہ مرنے والے شخص کی جو شناخت ہے وہ ظفر نامی آدمی کے نام کے ساتھ ہوئی، جو ظفر نیچ برادری کا تھا اور اخبار کے ساتھ بھی منسلک تھا اور اخبار وغیرہ خود بھی سیل کرتا تھا، اخبار بھی بیچتا تھا. تو اس وقت افسران کے نوٹس میں دیا گیا، کارروائی ضابطہ عمل میں لائی گئی. نعش کو برائے پوسٹ مارٹم رورل ہیلتھ سینٹر ترنم متمرہ بھجوایا گیا. اس کے ورثاء کو طلب کر کے قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لاتے ہوئے مقدمہ نمبر 1323 باجروم 302/34 درج رجسٹر کیا گیا. تلاش و پتہ برائے ملزمان کی گئی، CCTV کیمرے چیک کیے گئے تو پتہ چلا کہ اس ظفر نامی شخص نے تقریباً 2 سال پہلے لو میرج کی تھی. تو اس کے جو گھر والے، لڑکی کے جو گھر والے تھے وہ ناخوش تھے، لہٰذا انہوں نے اس کی ریکی کی، اس کا پیچھا کیا. جب یہ صبح اخبار دینے کے لیے نکلا تو وہ اس کے پیچھے آیا اور انہوں نے فائرنگ کر کے اسے جان سے مار دیا اور خود فرار ہو گئے. لہٰذا ٹیکنیکل طریقے سے تفتیش عمل میں لائی گئی، CA سٹاف کو انوالو کیا گیا اور ٹیکنیکل طریقے سے ہم نے اس کو ٹریس کیا. تو پتہ چلا کہ اس میں 2 لڑکے جو ابرار احمد اور سردار احمد ہے، جو کہ اس ظفر کے سالے تھے،
انہوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے، کیونکہ صحافی ہونے کے وجہ سے بہت بڑا ہم پر پریشر تھا اخبار میڈیا کا، لیکن الحمدللہ شکر الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے جو ظالم ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، گرفتار ہو کر جیل میں پابند صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقے سے ہم پیروی کر رہے ہیں مقدمات کی تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچے۔ Criminals Most Wanted.